اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، تم نے اپنی صحت کہاں خرچ کیا، تم نے اپنی جو ہے وہ عمروں کو کن چیزوں میں لگایا، مال کو کہاں خرچ کی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک کیشیئر ہوتا ہے، اس کو کیش تو دیا جاتا ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ کیش اس کا ہے، بلکہ وہ صبح سے لے کر رات تک جو بھی اس کو دیتا ہے، جس کو دیا اس کا حساب کتاب کر کے اس بینک کے حوالے کرتا ہے یا اس کمپنی کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طرح سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دی ہے وہ اس مقصد کے لیے دی ہے کہ ہم تم سے اس کا حساب لیں گے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہماری اور آپ کی حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ان مالوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہے، کوئی بھی چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جو چیز ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ ہر روز ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے، کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے ختم ہو جاتے ہیں، وقت ہوتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز رہتا نہیں ہے۔ صرف رہتا ہے تو ایک چیز رہتا ہے، وہ آپ کے اعمال ہیں۔ جو اعمال آپ سے صادر ہوئے وہ آپ کے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اللہ معاف کرے ہمارے بدعمالی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گی، اور اچھے اعمال ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ لیکن بار بار ایک ہی بات کا احساس دلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کی ویلیو کا نہیں پتہ، اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جس چیز کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے ماں باپ سب اس کو یہی اہمیت دلا رہے ہیں کہ بھائی تم نے کمانا ہے، دیکھو تم یہ کرو، تم یہ کرو، جو مل رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے۔ ہر شخص یہی بات کہہ رہا ہے، بھائی کہاں پڑھتے ہو، سوال جس سے کہاں پڑھ رہے ہو، ارے بھائی یہاں کیوں پڑھ رہے ہو، وہاں کیوں نہیں پڑھ رہے، وہاں کا پڑھائی بہت اچھی ہے، وہاں پڑھنے سے یہ ہوگا، فلاں ہوگا، کہاں کام کر رہے ہو۔ ہر آدمی کا سوال یہی ہے، اور ہم اسی کا جواب دیتے 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 کیا ہو گیا ہے، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید ہماری زندگی کا مقصد یہ دنیا کمانا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا ہم پہ زیادہ تکرار ہوتا ہے وہی چیز کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہی دیکھنے میں آیا کہ اس دنیا کے اندر ہر آدمی یہی سوال کر رہا ہے، یہی فکر کر رہا ہے، اور اسی فکر کے اندر ہمارا آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ ابھی اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس بارے کی اہمیت ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا کرنا ہم نے، اس دنیا میں آنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، یہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بار بار سچ کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اسی بات کے لیے بھیجے کہ جا کے بتا دو یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، ظاہری جو نظر آ رہا ہے وہ ظاہری نہیں ہے، بلکہ اس کا باطن ہے۔ ہر چیز کا باطن اصل ہے۔ دیکھیں ظاہر کی کوئی چیز، ہمارا جسم ظاہر ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس کے اندر روح نکل جائے یہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح کھانا ہے، آپ اس کے اندر جو ہم کھا رہے ہیں اس کی غذا اصل ہے، وہ کھانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی۔ روح نظر آتی نہیں آتی، کوئی بھی چیز جو اصل ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اسی طرح بھائی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا اصل ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ وہی چیز جیسے میں نے کہا روح نظر نہیں آتی، لیکن اصل چیز تو روح ہی ہے نا۔ یہ روح نکل جائے یہ سب الفاظ، یہ سارے انداز سب ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیز اصل ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے نہیں بھائی ایسے ہی ہے، یہ روح اصل ہے، یہ غذا جو ظاہر نظر آتی ہے یہ اصل نہیں ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ اصل ہے۔ تو ہر جو طاقتور چیز ہے، جو اصل چیز ہے وہ مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یہی عادت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے کہتا ہے کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ میں اسے دیکھا یکتا نظر آیا۔ اب آپ صرف اس بات کو لے لو کہ کوئی بھی طاقت کی چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ ہوا ہے طاقت ہے، نظر نہیں آتا۔ بجلی ایک طاقت ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح کوئی بھی طاقتور چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کی طاقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کثرت میں بھی ایک ہی چیز نظر آئے گی، آپ ہر چیز کے اندر ایک ہی چیز نظر آئے گی۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، دنیا کا نظام اللہ نے 2 چیزوں سے بنایا۔ اللہ واحد ہے،
لیکن بنایا ہے دو چیزوں سے، دو چیز سے مل کر تیسری چیز بنتی ہے، ورنہ سنگل چیز کچھ بھی نہیں ہے. صرف پانی ہے، پانی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن پانی کے اندر آپ نیچے آگ لگا دیں، بھاپ بن جائے گا، اور بھاپ سے 50 چیزیں ہوں گی. کسی طرح کوئی بھی چیز ہے، مرد اکیلا کچھ بھی نہیں ہے جب تک عورت نہ ہو، دن اکیلا کچھ بھی نہیں ہے جب تک رات نہ ہو، گرمی کچھ بھی نہیں جب تک کچھ. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ دو چیزوں سے بنایا ہے. کہ کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نہ، ہر چیز کو ایک ہی طریقے سے بنا ہوا نظر آتا ہے. اب دوسری چیز دیکھیں، کوئی بھی چیز زندگی کے اندر ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دھیرے دھیرے بنتی ہے. دن دھیرے دھیرے اب بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے. جہاں ہماری عمر دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے. ہر چیز کے اندر درخت دھیرے دھیرے بنتا ہے. کوئی بھی دنیا کی چیز آپ لیں گے تو ایک ہی طریقے کی نظر آئے گی. ایک ہی بنانے والا ہے جس کو ایک ہی طریقے سے بنایا ہے. اس کو شاعر نے کہا، پھر وہی شعر سنا رہا ہوں، کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، وحدانیت نظر آتی ہے. اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے. اس کے جو بناوٹ جو ہے وہ کسی ایک نے بنایا ہے. دو آدمی نے نہیں بنایا، دو چیزوں نے نہیں بنایا. لیکن ہر چیز کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گی. اسی طرح عرض کر رہا ہوں، یہ جو زندگی ہے ہماری جو چھپی ہوئی ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے. ایمان نام ہی غیب کا ہے. ہمیں اللہ پہ ایمان ہے، اللہ نظر تو نہیں آتا. ہمیں اپنے دین پر ایمان ہے، دین نظر تو نہیں آ رہا، لیکن ہاں اس کے اثرات ضرور نظر آتے ہیں. اس کے اثرات ہمارے اندر ہر چیز کے اندر نظر آئیں گے کہ بھائی یہ درخت ہے، اس کے اندر آپ کو ربوبیت نظر آئے گی. یہ ہمارے جسم ہے، اس کے اندر ربوبیت نظر آئے گی. کس طریقے سے؟ محسوس کرنے سے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا ہے، اگر اس کے اندر سے روح نکال دیں تو جسم بیکار ہے. تو اصل سمجھ میں آئے گا نہیں یار اس کے اندر کوئی چیز ہے، اور وہی اللہ ہے. وہی اللہ ہے جو اللہ ہر چیز پر ہے. لا الہ الا اللہ. دیکھیں پہلے لا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں. لا کا مطلب کچھ نہیں ہے، الا اللہ، صرف اللہ ہے. تو دنیا کی جو بھی چیز ہے، جہاں بھی ہے، وہ سب اللہ ہے، جو ظاہر نظر نہیں آتی. لیکن یہ حقیقت ہے. جب ہم اس کا جائزہ لیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی ایسا ہی ہے. دو رائے اس کے اندر نہیں پائے جائے گی. لیکن ہم بات صرف یہیں پر آئے ختم ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے. بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کبھی سوال تو کرو اپنے آپ سے کہ بھائی یہ جو صبح سے لے کر رات گزر گئی، سال گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، یہ گزرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ بھائی میری زندگی ایک معین وقت، ایک معینہ مدت تک کے لیے مجھے دی گئی ہے. اب وہ مدت دن بدن ختم ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک برف پگھلتی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چپ کے یہ دم بدم یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے آہستہ آہستہ بڑھ کر ہماری زندگی 40 50 اور 60 سال کو پہنچ گئی، اسی طرح اب ہماری موت آنے والی ہے. موت آئے گی، برحق ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے جس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. یہ بھول ہے ہماری کہ ہم دوبارہ جا کے زندہ ہوں گے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بار بار عرض کر رہا ہوں، دنیا کے ہر چیز کے اندر اللہ نے آلٹرنیٹ رکھا ہے. دیکھیں یہ بات بھی وہی اسی کی دلیل ہے کہ بھائی کثرت میں بھی ایک ہی چیز نہ جائے، ہر چیز کے اندر آلٹرنیٹ ہے. 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، بھائی بہت ساری چیز جس کو بھی لوگے آپ کو آلٹرنیٹ ملے گا. ہے 2 کڈنی دے دی، اسی طرح ہر چیز کے اندر آلٹرنیٹ ملتا ہے. دماغ کے بھی کئی حصے ہیں، ایک حصہ نہیں ہے. اسی طرح دل ہے، صرف دل ایک ہے. اسی لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ کیوں ایک ہے، کیونکہ دل ہی کو تو بنانا ہے. یہ دل ہی بنانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آرزو یا خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے. جس کے بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو یہ دل نظر جو آ رہا ہے، یہ نہیں اس کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک احساس ہے. جیسے دنیا کی چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے دنیا کی. جس کے اندر 100 روپے کم کرو، پھر دیکھو کیسا ہوتا ہے بچہ. اور ہمارے اور آپ جیسے بڑوں کے جس کی جو حیثیت ہے اس کو کم کر دو، پھر دیکھو اس کی طبیعت کیسی خراب ہوتی ہے. ارے صاحب آج طبیعت بڑی خراب ہے، کیا ہو گیا؟ آج نقصان ہو گیا، آج فلاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج یہ ہو گیا. وہ کیا ہو رہا ہے؟ دل پہ اثر کر رہا ہے، کیونکہ اس چیز کی اہمیت ہے. لیکن اگر اس چیز کی اہمیت ختم ہو جائے
تو کوئی اثر نہیں کرتا یہ، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، جس کی مثالیں میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کہ یہ دل پہ اثر کب کرتے ہیں، جب یہ دل جس چیز سے ریلیٹڈ ہے اس چیز پر اثر کرتا ہے، ادروائز اثر نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد اور صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی رضا۔ اور اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت واضح انداز میں فرما دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہمیں نفس چاہیے وہ جو مطمئن ہے، کس چیز سے؟ میرے حکم پر وہ راضی ہو، تو وہ اللہ سے راضی ہو گیا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ یہ کہ بار بار سمجھا رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھ کر ہی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، قرآن شریف میں آ چکی ہے کہ نفس چاہیے مطمئن کس چیز سے؟ جیسا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کیا کہا کہ تم اپنے نبی کی پیروی کرو، لیکن ہم اور آپ نبی کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ایسا لباس ہم کیوں پہنے، ہم کہتے ہیں بھائی ایسا ہم اپنا وضع قطع لباس پوشاک معاشرت اخلاقیات کیوں بنائیں، ہم مطمئن نہیں ہیں، یہ مطمئن نفس نہیں ہے ہمارا۔ کیا مطلب ہے؟ جب ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھیں یہ فارمولہ ہے، اس بات کو دل و دماغ میں بٹھانا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا، اگر تم مجھ سے راضی ہو تو میں تم سے راضی ہوں، لیکن میں آپ سے راضی نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں وہ باتیں نہیں مانتا جو اللہ کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو۔ میں نے ایک سیمپل بھیج دیا، دیکھو اس سیمپل کے لحاظ سے چلنا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ایسے درزی کو دے دو جائے کپڑا کہ مجھے اس سیمپل کے لحاظ سے کپڑا چاہیے ہے بھائی، اگر وہ سیمپل کے لحاظ سے نہ بنائے، آپ بتائیں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کبھی نہیں کرتے۔ نہیں صاحب میں نے تو آپ کو دیا تھا، ہے آپ نے جیب یہاں کی جگہ یہاں لگا دیا، آپ نے فلاں چیز جو ہے، میں نے کہا تھا بھائی مجھے شیروانی کالر چاہیے، آپ نے جو ہے وہ شرٹ کالر بنا دیا۔ ڈونٹ ایکسیپٹ، آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح بار بار سمجھا رہا ہوں، سیمپل دینے کے بعد ایکسیپٹیشن نہیں ہوتی، اور اگر سیمپل نہیں آتا آدمی اپنے طریقے سے کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت احسان فرمایا کہ ہمیں ایک سیمپل بھیج دیا، دیکھو یہ میں اس سے راضی ہوں، اور اس کی رضامندی جو ہے وہ صرف نبی سے نہیں۔ تم یہ کہو کہ شاید نبی کر سکتا ہے، تو نبی کے جو ساتھی تھے، صحابی تھے، ہم نے اس سے راضی ہیں، یہ رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب ہم نے پیروی کس کی کرنی ہے؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ہم نے صحابہ کی پیروی کرنی ہے، ہم نے تابعین اور تبع تابعین تک کی پیروی کرنی ہے۔ اس کے بعد کی پیروی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا کچھ ہو، وہ کہتا ہے کہ نبی کی ایسی کے بجائے ایسے کرو، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ اب ہم اپنے اپنے گربانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ خدا نہ کرے میری موت آ جائے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس کا کوئی 40-50 سال 60 سال کی تو مہلت مل چکی، اب مہلت کا بات نہیں ہے، لیکن 40-50 سالوں میں کیا ہم نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بنا لی؟ تو جواب آئے گا نہیں، اللہ معاف کرے نہیں۔ کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں، جس کی میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے۔ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم میں سے ہر آدمی نمازی ہے، لیکن نماز جو ہے وہ کیا اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ بھائی اللہ کی رضا کیا ہے؟ تو وہی جیسے کہہ رہا ہوں، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی سنت۔ کہ سنت کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں صاحب، ہاتھ باندھنا کہاں ہے، باندھتے کہاں ہے؟ پیر کو سیدھا رکھنا ہے تو ٹیڑھا جا رہا ہے۔ سر سے پاؤں تک دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا نہیں صاحب سنت کے مطابق تو نہیں ہے۔